بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک نیت ہی امتحان میں کامیاب ہوا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، یا اس نے کہا گائیں۔ راوی کو شک ہے، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی یا گائیں دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، اور یہ کہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے سر پر عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائیں، یا اس نے کہا کہ اونٹ۔ راوی کو شک ہے۔ پھر فرشتے نے اسے حاملہ گائے یا اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں۔ سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ لیکن اس نے انسانی شکل میں آنے والے اس فرشتے سے کہا کہ میرے ذمے تو بہت سے حقوق ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میرے حالات تو بڑے تنگ ہیں، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس جواب پر اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہ تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور قلاش آدمی تھے، پھر تمہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کیں۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا۔
فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی پہلی صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اندھے نے جواب دیا کہ ہاں، میں واقعی اندھا تھا اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو اب جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غربت اور تنگ دستی کے بعد آسانی کی حالت میں انسان اپنی پہلی حالت کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے سرکشی پر اتر آتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دنیا جہان کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دے۔ اس حدیث میں مذکور تین بندوں میں سے صرف وہی اس امتحان میں کامیاب ہوا جس نے اپنی اوقات یاد رکھی، اور جو اپنی اوقات بھول کر سرکش بن گئے وہ دنیا میں بھی تباہی کا شکار ہوئے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔